الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وقرأ إلى وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت وعند مسلم رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. متفق علیہ. اس حدیث پاک کے راویہ جناب سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گئے. فرماتی ہیں کہ پیارے آقا نے جب یہ آیت تلاوت کی هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے اتاری آپ کے اوپر کتاب، منہ آیات محکمات، اسی میں کچھ آیات محکمات ہیں. محکمات کا مطلب مضبوط ہیں، محکم ہیں. وقرأ اور تلاوت کی الا وما یذکر الا اولو الالباب، یعنی نہیں نصیحت حاصل کرتے ان آیات سے مگر اہل عقل، یعنی یہاں تک تلاوت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتِ، اے عائشہ جب تو دیکھے. اور وَعِنْدَ مسلم کی روایت میں یہ ہے اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ، جب تم دیکھو لوگوں کو يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ جو چلتے ہیں پیچھے متشابہات کے، یعنی آیات محکمات پہ چلنے کے بجائے متشابہ آیات پہ چلتے ہیں، یعنی جن آیات کا مطلب واضح نہیں ہے. تو پھر سمجھو فَأُولَئِكَ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا سماہم اللہ، اللہ نے نام رکھا، یعنی کیا؟ گمراہ نام اللہ نے رکھا. فَاحْذَرُوهُمْ، پس تم ان لوگوں سے بچو. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیات محکمات پہ چلنا چاہیے، متشابہات پہ نہیں چلنا چاہیے. محکمات پہ چلنا اہل حق کا کام ہے، متشابہات کے پیچھے چلنا گمراہ لوگوں کا کام ہے، اہل بدعت کا کام ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیجئے. ایک طرف واضح قرآن پاک میں آیات ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تبارک و تعالی یہی 20ویں سپارے کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت جو کی ہے، اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے آسمانوں میں والارضی اور زمینوں میں الغیبہ کہ جس کے پاس غیب کا علم ہو الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے. اب یہ کتنی واضح ہے کہ آسمانوں میں بھی کوئی ہستی نہیں، زمینوں میں بھی کوئی ہستی نہیں جس کے پاس علم غیب ہو. ایک ہی ذات ہے جو اللہ کی ہے جس کے پاس علم غیب ہے. اتنا صراحتاً واضح اعلان، یہ آیت محکم ہے. پھر دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی اللہ کے پاس غیب کی چابی ہیں. یہ 7ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يعلمها، کوئی ان کو نہیں جانتا الا ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور تیسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی 7ویں سپارے میں، اب آپ ان سے کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں نہیں دعویٰ یہ کرتا کہ میرے پاس کہ خزانے ہیں، کہ میں خزانوں کا مالک ہوں. ولا عالم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. تو یاد رکھیے یہ ایک واضح ہے قرآن پاک کی یاد کے مطابق اللہ ہی ساری کائنات کے عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس کے پاس زمین و آسمان کے غیب کا علم ہے. تو وہی ذات ہے. تو اب یہ ایک طرف آیات محکمات ہیں. اب اہل بدعت محکمات آیات کو چھوڑ کر جان بوجھ کر متشابہات کے پیچھے چلیں گے اور کہیں گے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور اسی طریقے سے ائمہ
ائمہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ بتلائیں گے کہ وہ بھی علم غیب رکھتے ہیں، وہ بھی عالم الغیب ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی صرف عالم الغیب ہے، باقی اللہ تعالیٰ مخلوق کو علم دیتے ہیں۔ ساری کائنات سے زیادہ اللہ نے علم انبیاء کو دیا، اور نبیوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو بہرکیف اس آیت میں عقیدے کی بات تھی۔ اہل حق جو ہیں محکمات پہ چلتے ہیں، اہل باطل جو ہیں متشابہات ان چیزوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑے اور اہل باطل سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔